أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 157 یعنی 157. پہلے لفظی ترجمہ سنیے. وَلَا ان اور البتہ اگر قتل تم قتل کیے جاؤ تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او یا مت تم مر جاؤ تم لمغفرتن البتہ بخشش من اللہ اللہ کی طرف سے ورحمتن اور رحمت خیرن بہت بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ یہ ہے ہماری آیت نمبر 157 یعنی 157. تو اس میں پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر فرما کیا رہے ہیں، یہ جو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، قتل کر دیے جاؤ، یا پھر یا خود ہی قتل کے بغیر میدان جنگ میں جانے کو یعنی کہ میدان جنگ میں جانے کو نکلے، یا وہاں راستے میں یا کہیں دشمن کے ہاتھوں مارے جاؤ، یعنی مختلف طریقے ہیں نا مر جانے کے بھی. تو ضروری یہ بھی نہیں ہے نا کہ دشمن ہی کے تیر لگے گا یا تلوار لگے گی تو ہی آپ کی موت واقع ہو. موت تو آ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، ویسے بھی جس طریقے سے لکھی ہوگی اسی طریقے سے آئے گی، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں. تو فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ تم اللہ کے راستے میں مر جاؤ تو بخشش، تو کیا، تو اللہ کے راستے میں مر جاؤ تو لمغفرتم من اللہ ورحمتن، تو دیکھیں تو بخشش ہے اللہ کی طرف سے، اور ورحمتن اور رحمت بھی ہے، اور یہ بہتر ہے، اور خیرم مما یجمعون، اور پھر یہ کہ رحمت ہے اور یہ بہتر ہے اس سے. کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے اس سے کس سے؟ دنیا کے مال سے. یجمعون کا جو لفظ آیا نا، جو تم جمع کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اور پھر وہاں تمہیں اللہ کے راستے نکلتے میں تمہیں موت آ جائے، وہ کسی بھی طریقے سے آ جائے اللہ کے. اور بتا دوں ساتھ میں یہاں پہ اس تفسیر سے اس میں تو یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن علم کا راستہ بھی اللہ کا راستہ ہے. جو علم کے راستے پہ نکلے، یعنی طالب علم ہو اور پھر موت آ جائے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. تو خیر یہ اضافی بات بتائی میں نے. واپس اسی آیت پر آتی ہوں کہ اگر تم اللہ کے راستے پہ نکلے اور تمہیں موت آ گئی، تو یاد رکھنا کہ پھر اس سے بہت بہتر ہے. کس سے؟ دنیا کے مال و متاع سے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی ایسی موت جو مغفرت. یہ وہ کون سی موت ہوگی؟ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور موت آئی. یہ ایسی موت ہے جو مغفرت اور رحمت لائے، اور وہ دنیا کے سارے مال و اسباب اور مال و متاع سے بہتر ہے. خیرم مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے. تو انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اچھی موت نصیب ہو، دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، تو یہ اچھا ہے اس کے لیے، اس سے کہ دنیا کی ڈھیروں دولت اس کے پاس ہو، انسان کو اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہ ہو، ایمان اس کے دل میں نہ ہو. اس سے بہتر ہے یہ موت جو اللہ کے راستے میں آ جائے، بے شک مال ہو یا نہ ہو. تو دیکھیں کہ انسان کو پھر اگر ایمان مل جائے، خاتمہ بالخیر مل جائے، اللہ کے راستے پہ موت مل جائے، اور پھر اللہ کی رضا مل جائے، انسان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ سوچیں نا، کیا چاہیے؟ اس کا رب اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے، اور اس پر اپنی رحمت کر دے، اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے. ان باتوں کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے باقی؟ کچھ چاہیے انسان کو؟ میرے خیال سے تو اگر کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میری موت ہوتی ہے اور میں نے جنت میں ہی جانا ہے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی ایک بندہ بھی یہ کہے گا کہ ایک لمحہ بھی پھر میں اس دنیا میں رکوں یا رہنا پسند کروں. جس کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ تمہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اللہ تم سے راضی اور وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی بھی رکنا پسند نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ موت سے ڈر پھر کیوں لگتا ہے؟ لوگ کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ ڈر اسی لیے لگتا ہے نا کہ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے نا، تو سوچتا ہے کہ ہم نے تو اعمال یہ کیے ہوئے ہیں، اب ان اعمال کے اوپر ہمارے ساتھ ہوگا کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا.
تو یہ ساری باتیں ہمیں، اللہ کا ڈر جو ہے نا، اللہ تو محبت کرتا ہے، ہمارے اپنے اعمال خراب ہیں، اصل میں ان اعمال بیچ میں جو آڑے آتے ہیں نا، ان برے اعمال کے بدصورت چہرے ڈراتے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تو اللہ کو راضی کر لیں اور ان برے اعمال کو چھوڑ دیں تو پھر یہ سارا ڈر ختم ہو جائے نا، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے۔ لیکن موت سے جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ڈر اسی لیے لگتا ہے نا کہ جب اپنے بندہ اپنے اعمال دیکھتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اس آیت میں کہ موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ گھبراؤ، اگر تم اللہ کی راہ میں مرو گے یا پھر تم مار دیے جاؤ گے، یعنی غور کیجیے گا اور نوٹ کیجیے گا، اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے، بہت امپورٹنٹ جملہ بولا ہے میں نے، کہ اگر اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مغفرت اور جنت، جنت، مغفرت اور جنت نصیب ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ آئے نا ورحمتن، اور رحمت، یعنی لمغفرتن، مغفرتم من اللہ ورحمتن، یعنی اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی اور رحمت بھی، کیونکہ رحمت کا ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اور پھر ساتھ ہی لمغفرتم من اللہ، اور پھر مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جب کسی کو اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو یہ سب کچھ، جو رحمت بھی ملے، مغفرت بھی ملے، اور رحمت کی شکل میں، جنت کی شکل میں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، اور اللہ کی دین اور اللہ کی عطا اس کو ملے، اس سے بڑھ کر پھر چاہیے کیا؟ ہو سکتا ہے کچھ؟ نہیں نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً آپ دیکھیے، اور پھر یہ بھی واضح کر دوں کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی عام انسان دیتا ہے، عام انسان کوئی چاہے کتنی بھی اچھی کوئی چیز دے دیتا ہے، ایک عام انسان کوئی اچھی سی چیز ہمیں دے دیتا ہے نا، تو وہ اس کی بات وہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی خاص بندہ، ہمارے دل کے آس پاس والا بندہ ہمیں کوئی چیز دے دیتا ہے تو اس دینے والے کی وجہ سے اس چیز کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، ہمارے فلاں نے دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو اللہ دے رہا، اس اللہ مغفرت بھی اور ساتھ رحمت شکل میں، کس کے؟ جنت کی شکل میں، تو اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں نا۔ تو اگر کوئی انسان بھی کہہ دے نا، یہاں دنیا کی ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا، ایک دم بندہ ہلکا پھلکا سے ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ملے مغفرت کی، جاؤ جو کچھ ہوا سو ہوا، میں نے تمہیں معاف کیا، تو پھر اس سے بڑی کوئی عنایت ہوگی بھلا؟ نہیں نا۔ تو دنیا کے ہر مال و متاع سے بڑھ کر ہے کہ نہیں، قیمتی ہے کہ نہیں؟ سوچیں، نوٹ کریں اپنے پاس کہ اللہ کی طرف سے مغفرت، رحمت، بخشش کا پروانہ اور جنت کا پروانہ ملے، پھر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کیا یہ دنیا کے مال و متاع کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جو مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو، اس سے تو پھر بہت بہتر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تو سچ فرمایا یقیناً۔ تو دیکھیے انسان کی جو ہے نا نظر، وہ دنیاوی دولت یا دنیاوی مادی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے اس آیت میں، کہ ان چیزوں سے آگے بڑھ کر اوپر دیکھیں، آگے اپنا ایم جو ہے وہ اگلا، بجائے اس کے کہ اس دنیا کی خاطر ہی ہم لوگوں سے لڑتے رہیں، لوگوں سے ناراض ہوتے رہیں، چیزوں کی خاطر ہی لڑتے رہیں، چیزیں ہی جمع کرتے رہیں، چیزوں کی خاطر ہی پریشانیاں گلے میں ڈال کے رکھیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی، یہ کر دیا اس نے مجھے، وہ نہیں دیا، نہیں، ان چیزوں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کریں اور وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی رحمت ملے، مغفرت ملے، جنت کے پروانے ملے، اور کیا؟ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اور اسی سلسلے میں پھر ایسی بہت ساری صفات ہیں کہ جن کے اوپر، جن کو اختیار کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے، یقیناً آپ کی سنتے ہوئے بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے پھر اس کو دنیا میں کس کی محبت چاہیے؟ کسی کی بھی نہیں۔ اور جس کا اللہ راضی ہو جائے پھر اس کو کس کی رضا چاہیے؟ پھر تو سبھی راضی ہو گیا نا، جس کا رب راضی ہو گیا پھر، ورنہ باقی جو سب کچھ جمع ہو رہا ہے یا جمع کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے نا، وہ سارا ساتھ تھوڑی جاتا ہے۔ یا وہ لوگ جن کی چاپلوسیوں میں اور جن کی خوشامدوں میں ہم لگے رہتے ہیں، ہاں، وہ ہمارے ساتھ تو نہیں جائیں گے نا، کوئی بھی نہیں جائے گا، لوگ بھی یہیں رہ جائیں گے۔ جن سے ہم محبتوں کے دم بھرتے ہیں نا، وہ بھی کوئی نہیں جائے گا ساتھ۔ جن کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں نا، وہ سارے کام بھی
رک جائیں گے، اور رکے گا کچھ نہیں، دنیا کا پہیہ چلتا رہتا ہے، وہ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نہ ہوئے تو بالکل مرغا اذان نہیں دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ جو مال و دولت اور حرص و ہوس اور یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ جمع کر لوں وہ جمع کر لوں، یہ سارے کا سارا جمع شدہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب رہ گیا تو جائے گا نہیں ساتھ، لیکن یہاں رہتے ہوئے کچھ ایسا ہے جو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے کچھ ایسا ہے جو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں۔ کیا چیز؟ نیک اعمال، پل پل ہمارے نیک اعمال، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اللہ کے حکم کی پابندی، فرائض کی ادائیگی، یہ سب کچھ وہ اعمال ہیں جو کہ اس دنیا کی وہ دولت ہے جو وہاں پر ہم جمع کر سکتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے ہم وہاں جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جن چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہیں رہ جانا ہے۔ یہ فرق اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم اپنی زندگی میں فالتو چیزیں جمع کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ہم اپنی ابدی زندگی کے لیے وہ جمع کریں جو وہاں ہمیں کام بھی آئے گا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے نا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ دنیا وما فیہا سے بہت بہتر ہے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اب یہاں دنیا میں لوگوں کی بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہوتا ہے، پلاٹ کی خاطر، زمین کی خاطر، مکان کی خاطر، فلاں کی خاطر نمازیں جا رہی ہیں، بحث بازیاں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، نہ حقوق اللہ ادا ہو رہے ہیں، نہ حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میری زندگی میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے، اس کو پورا کرو اس کو پورا کرو، فلاں ٹھیک نہیں فلاں ٹھیک نہیں، اس سے لڑو اس سے، ارے بھائی کیا فائدہ؟ یہ لوگ بھی اور یہ مال بھی اور یہ سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ یہ سب مال بھی، رشتے بھی، یہ پریشانیاں بھی، یہ سب اللہ نے آپ کے آگے یہ ایک امتحانات رکھ دیے ہیں کہ ان سب کانٹوں سے نکل کر آتے ہو جنت کی طرف، آتے ہو اللہ کی رضا کی طرف، کہ نہیں اسی میں الجھے رہو گے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانے والا ہے، یہ ساتھ نہیں جانے والا، اس سارے نے ادھر ہی رہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو جنت مل جائے اس کے آگے تو پھر دنیا حقیر ہے یہ دنیا، اس دنیا کے مال و متاع، اس دنیا کے ہیرے جواہر، سارا کچھ حقیر ہے۔ تو ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا؟ آیت نمبر 157 سے کہ اس میں اللہ کی ہمیں کوشش اللہ کی رضا اور مغفرت کی کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر گم ہو جانے سے، اپنا وقت برباد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، جو اس کا عام مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ جنگ احد کے حساب سے چل رہی آیات تو وہ سب بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل کرتی جا رہی ہوں۔ اچھا، آپ اگلی آیت پر آئیے، چونکہ ابھی ہماری کلاس کا ٹائم باقی ہے تو میں اگلی آیت پہ جاتی ہوں۔ اب آیت نمبر 158 پر آ جائیں، 158 پر، پہلے لفظی ترجمہ سنیں۔ وَلَا إِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر مر جاؤ تم، او یا قتلتم، قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کہ اگر تم مارے جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ، البتہ اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی موت اگر اللہ کے راستے میں آئے یا انسان قتل ہو جائے، سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو پھر اللہ کے پاس جانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ خوشی سے جاؤ اللہ کے پاس۔ اصل میں سکھانا مقصود کیا ہے؟ اصل میں سکھانا مقصود یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جنگ سے بھاگنے والوں، جنگ سے مت بھاگو اور اللہ کے احکام سے روگردانی مت کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تم چھپ کر کہیں بھی بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تو تمہیں پکڑ سکتا ہے نا۔ تو اگر تم خوشی سے نکل کر جاؤ اور کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے، دونوں صورتوں میں زندہ بچو گے، وہاں سے بچ بھی جاؤ گے، اللہ کے رستے میں جا کے مارے گئے یا بچ گئے، دونوں صورتوں میں کہیں چھپ کے بیٹھ نہیں سکتے، مر کے پھر بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے احد کی لڑائی میں، کہاں گئے سب؟ اللہ کے پاس، اللہ سے جا ملے۔ اس سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے مومنوں کے لیے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اللہ سے جا ملے، تو یہاں مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اس آیت نمبر 158 میں مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے، موت سے نہ ڈرنا، موت تو آنی جانی ہے، آئے گی، اللہ کے راستے میں آ جائے تو اور بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف جانے اور اس سے ملاقات کرنے کا شوق اپنے اندر رکھو، موت سے ڈرو مت، اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں رکھو کہ وہ تو آنی ہے، تو اپنے اعمال اور اپنا راستہ سیدھا رکھو تاکہ پھر اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ تمہیں لے کے جائے، کیونکہ تم بچ تو نہیں سکتے نا، جانا تو ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا تو پھر اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کسی کو بھی موت تو نہیں اچھی لگتی نا، تو کیونکہ جو اللہ سے ملاقات ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگی،
تو نबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मतलब उनके कहने का मकसद ये थे मौत हमें अच्छी नहीं लगती, अब क्या करें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, बात दरअसल ये है कि जब मौत के वक़्त फरिश्ता आता है ना बंदे की रूह कब्ज़ करने के लिए और आके खुशखबरी सुनाता है कि तेरा रब तुझसे राज़ी है। फिर मोमिन क्या चाहता है कि फ़ौरन अल्लाह के पास पहुँच जाए। तो असल में इसी इशारे की देर होती है कि पता तो चले ना कि अल्लाह हमसे राजी है, तो बस फिर मौत का डर नहीं रहता। तो यहाँ पर इतनी सी बात कही गई है बस इस आयत नंबर 158 के अंदर कि तुम मारे जाओ या तुम जिंदा रहो, अल्लाह के रास्ते में जाके मारे जाओ या वहां से बच के आ जाओ, तुम बच तो नहीं सकते, मौत तो आनी आनी है। तो अलबत्ता बेहतर क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ। फिर कितना पीछे वाली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि फिर मग़फ़िरत मिलती है, रहमत मिलती है, जन्नत मिलती है, अल्लाह की रज़ा मिलती है। तो तुम इकट्ठे अल्लाह ही की तरफ किए जाओगे, अल्लाह ही के आगे हाज़िर ज़रूर होना है। और यहाँ मैंने जो हदीस बताई ना कि अल्लाह ताला से जो मिलना चाहता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। तो अल्लाह जिनसे मिलना चाहता है, वो मुलाकात तो फिर प्यार की मुलाकात है ना। वो मुलाकात तो इंसान दुनिया में भी आप ज़रा रख के सोचें ना कि आप किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। जिससे हम गुस्से होते हैं ना, हम कहते हैं मुझे नहीं मिलना उससे, है ना? ऐसा है ना? और जिससे हम खुश होते हैं ना, जिससे हमारी मोहब्बत के ताने-बाने चल रहे होते हैं ना, हम कहते हैं बार-बार मिले हम उससे, क्यों ना मिले हम उससे। बस उसकी मुलाकात का शौक तो चलाए रखता है हमें कि उससे मिले, बस वो आए और हम जाएँ, वो मिले और हम मिले, वो बोले और हम सुने, हम बोले और वो सुने। तो ये होती है मोहब्बत। तो अल्लाह से जो मोहब्बत रखता है, फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता है। तो जब अल्लाह से मुलाकात का शौक जो मोमिन अपने दिल में रखता है, तो अल्लाह भी उससे फिर मोहब्बत का ये जज़्बा जो है रखता है दिल में, तो मिलने मुलाकात होती है। लेकिन जो बंदा इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार नहीं करता या अल्लाह का मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखता, उससे मिलने का शौक नहीं रखता, तो फिर ये याद रखिए कि मिलने का शौक फिर वहीं नहीं होता जहाँ मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो ये एक अंसर है बीच में। मोहब्बत जो है, मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत मुलाकात करने का जो सबब बनती है ना, मुलाकात तो हम बादल नखास्ता भी किसी से कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी, लेकिन बेहतरीन मुलाकात क्या है? जो मोहब्बत की बुनियाद पे की जाती है, जिसमें तड़पन भी होती है, जिसमें ख़्वाहिश भी होती है, जिसके बाद हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन जहाँ मोहब्बत नहीं होती, वहाँ फिर मुलाकात भी ऐसी होती है। तो अल्लाह तो खालिस है ना, अल्लाह तो फिर दिलों के हाल जानता है ना, अल्लाह तो छुपा हुआ भी सब जानता है। तो फिर जो मोहब्बत नहीं रखते, वो अल्लाह से मुलाकात की ख़्वाहिश नहीं रखते, तो अल्लाह को भी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह भी उनसे नहीं मिलना चाहता। तो आप ये देखिए कि इस दुनिया में भी जिन लोगों से हम मोहब्बत नहीं करते, हम मिलना नहीं चाहते, आहिस्ता-आहिस्ता फासले बढ़ जाते हैं। अगला भी कोई नहीं फिर मिलना चाहता। इस दुनिया में भी इंसानों के बीच भी राब्ते रहते हैं, मुलाकात रहती है तो मोहब्बत रहती है। राब्ते नहीं रहते तो मुलाकात नहीं रहती। जब मुलाकात का शौक खत्म होता है, तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहूँगी कि अपने रब से अपने राब्ते रखिए, ताकि मोहब्बत बहाल रहे। ताकि अपने रब से मुलाकात का शौक रखिए, ताकि अल्लाह भी मुलाकात करे। और उस दिन, जिस दिन हम सब इकट्ठे किए जाएँगे अपने रब के हुज़ूर, उस दिन तो रब की मुलाकात के बगैर तो कोई चारा नहीं है। फिर बख्शिश कौन देगा? फिर रहमत का कौन देगा? जन्नत का परवाना कौन देगा? फिर हम पर अपनी रहमत का, करम का कौन करेगा हम पर? जिसकी आरज़ू है, जिसकी हसरत है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसकी आस है, जिसकी रहमत की उम्मीद है, जब वो ही ना मिला उस दिन, तो फिर फ़ायदा क्या? उस दिन फिर कौन होगा हमारा हाथ पकड़ने वाला? तो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।